اسباب کے سلسلے سے کچھ اقوال اور جو بھی امام معصومین علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوتا تھا، مشورہ کرتا تھا یا کچھ معلوم کرتا تھا کہ امام جو ہے بتا دیتے تھے. یہاں تک کہ آپ دیکھیے ہارون یا مامون یہ دشمن ہے نا امام کا، امام تو دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود جب ہارون نے سوال کیا، مامون نے سوال کیا کہ صحت کے سلسلے سے کچھ بیان کر دیجئے، مثلا جو ہے ہمیں کیا کھانا چاہیے، رات کے کس حصے میں پانی پینا چاہیے، کس حصے میں پانی نہیں پینا چاہیے، اس سلسلے سے جب امام سے کہا تو امام نے پورا ایک دستور لکھ کر بھجوا دیا. یعنی وہ جو ہے دشمن ہے لیکن امام نے پورا بیان کر دیا کہ یہ ایسے ہے، یوں کھانا چاہیے، اتنا کھانا چاہیے، کس حصے میں پانی پینا چاہیے. اسی طریقے سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی بیان کیا. بہت سے حدیث اقوال ہیں، یا مثلا جو ہے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ حافظے کو مضبوط کرنے کے لیے میٹھی اشیاء کھا، میٹھی چیز کھا، یا مثلا جو ہے ٹھنڈی روٹی کھاؤ، مسور کی دال کھاؤ، گردن کے قریب کا گوشت کھاؤ، زیادہ جو ہے آیت الکرسی کی تلاوت کرو. تو کچھ چیزیں ہیں کہ امام معصومین علیہ السلام نے جو بیان کیا ہے، اگر وہ ہمیں معلوم نہ ہوتا تو پھر ہمیں کیا معلوم کہ کس میں فائدہ ہے کس میں فائدہ نہیں ہے. لیکن ہر چیز ہے تو شریعت کے دائرے میں ہو، شریعت کے دائرے میں ہو. تو اب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پھل کا موسم ہو تو اس میں جو ہے جس چیز کا، سبزی کا یا پھل کا جس چیز کا موسم ہو، امام نے فرمایا کہ اسے استعمال کرو ہے، وہ جو ہے تمہارے لیے مفید ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے جو ہے اقوال امام کے ہیں. وہیں پہ امام نے فرمایا کہ تربوز اور خربوزہ اگر جو ہے موسم ہو اور اس موسم میں کھائے، آج کل موسم چل رہا ہے، تو اگر جو ہے اس موسم میں جو پھل کا موسم ہو، امام نے فرمایا کہ اگر جو ہے اسے استعمال کرے گا تو بہت سے فوائد ہیں. امام نے یہ فرمایا کہ یہ جو تربوز ہے یہ زمین کی چربی ہوتی ہے، اور امام نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اسے استعمال کرے گا تو پھر اسے درد نہیں ہوگا. تو یہ ایک فائدہ، ایک تو فائدہ نہیں، امام نے جو ہے 10 فائدے اس کے بیان کیے ہیں. تو اول تو یہ کہ اگر جو ہے اسے استعمال کر رہا ہے تو پھر درد نہیں ہوگا. اور امام نے فرمایا کہ یہ غذا بھی ہے اور پانی بھی ہے. دیکھیں آپ روٹی کھا رہے ہیں، روٹی میں جو ہے غذا ہے لیکن پانی نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ اس میں غذا بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے. اگر جو ہے اس چیز کو استعمال کر رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ غذائیت کے طور پہ بھی ہے اور جو ہے آپ کے یعنی پانی کے طور پہ، دونوں چیزیں جو ہے اس میں ہیں. امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ سبزی بھی ہے اور پھل بھی ہے. تو اب آپ دیکھیں ظاہر سی بات ہے سبزی کے طور پہ بھی اگر پکانا ہو تو استعمال کر سکتے ہیں، اگر چاہے تو پکانا ہو تو سبزی کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آمادہ ہو جائے پک گیا ہے ظاہر سی بات ہے پھر اسے جو ہے پھل کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے انسان. اور امام نے فرمایا کہ اگر جو ہے اسے استعمال کرے گا تو جو بھی چیزیں رہ گئی ہوں میدا میں جم گئی ہو، یا مثلا جو ہے نالی میں یا جہاں سے خون نکلتا ہے، اگر کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو جس طریقے سے برتن گندا ہو اور جب اسے دھلتے ہیں صاف کر دیتے ہیں تو تمام جو ہے گندگی دور ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی چیز رہ گئی ہو میدا وغیرہ میں، امام نے فرمایا کہ اگر استعمال کرے گا تو پھر وہ چیزیں جو ہے خارج ہو جائیں گی، یعنی اب وہ چیزیں موجود نہیں ہوگی. اور امام نے فرمایا، چھٹے امام جعفر صادق
نہیں ہوگی، اور اگر یہ شکایت ہو تو برطرف ہو جائے گا۔ پھر چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مریض ہو، پیشاب کرنے میں تکلیف ہو، یا پیشاب جو ہے رک رک کر آ رہا ہو، تو امام نے فرمایا کہ اگر تربوز یا خربوز استعمال کرے گا تو پھر اس کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی، یعنی انسان جو ہے وہ صحت مند ہو جائے گا۔ اور وہ جو ہے روایت میں یہ ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ جو ہے خربوز کو روٹی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال کیا اس کے ساتھ حکمت ہے یہ تو رسول اسلامی بتائیں گے، یا جو ہے ائمہ معصومین علیہ السلام وہی بتا سکتے ہیں۔ بہرحال ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایران میں ماہ رمضان المبارک میں بڑی روٹی کے ساتھ جو ہے ایرانی حضرات روٹی کے ساتھ تربوز کھاتے ہیں۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ جو روش پیغمبر تھا اب بھی وہ باقی ہے، لیکن وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے، تربوز کے ساتھ جو ہے وہ روٹی نہیں کھایا جاتا، یہ رواج نہیں ہے، لیکن جو ہے بعض جگہ ابھی بھی یہ چیز یہ روش جیسے ایران نے ذکر کیا وہاں پہ باقی ہے۔ اور چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر جو ہے اسے استعمال کرے گا، تربوز یا خربوز استعمال کرے گا، تو پھر جو ہے فالج کی شکایت نہیں ہوگی۔ دیکھیں شدید گرمی ہے، کبھی انسان جو ہے اے سی کے گھروں سے نکل رہا باہر نکل رہا، کبھی امام بارگاہ میں اے سی سے باہر نکل رہا، مسجد میں اے سی چل رہی ہے پھر باہر نکل رہا، یعنی سردی اور گرمی، سردی اور گرمی، تو اس سے جو ہے اثرات پیدا ہوتے ہیں، فالج کی شکایت ہوتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر جو ہے تربوز استعمال کرے گا تو پھر جو ہے فالج کی شکایت نہیں ہوگی۔ اور ایک اور بات بہت دقیق اور اہم بات امام نے فرمایا، اور متوجہ ہو کے غور سے سن رہے ہیں، اور بہت اہم بات ہے کہ امام نے فرمایا کہ ناشتہ جب یعنی رات میں سو کر اٹھے تو تربوز نہ کھائے۔ اگر جو ہے اٹھا سو کر یعنی ناشتے کے بعد صبح پہلے جو ہے اگر مثلاً تربوز کھائے گا تو امام نے فرمایا کہ پھر اسے جو ہے فالج کی شکایت ہوگی، یعنی انسان جو ہے اس سے محفوظ رہتے۔ یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے یہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ذکر کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وحی کے ذریعے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور الہام کے ذریعے یہ روایات جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے، لہذا جو ہے اگر یہ اقوال یہ روایات یہ چیزیں نہ ہوتی تو پھر ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ کس چیز میں فائدہ ہے، کون سی چیز انسان کے لیے مفید ہے، کون سی چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو صحت کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے صحت کے لیے انسان جو ہے جدوجہد کرتا ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے جسمانی بیماری ہے اسی طریقے سے روحانی بیماری ہوتی ہے۔ روحانی بیماری، معنوی بیماری، یعنی جو ہے دل کی بیماری، یعنی مثلاً ظاہر سی بات ہے لگ رہا ہے کہ صحت مند ہے لیکن دل کا مریض ہوتا ہے، مثلاً جو ہے حسد اس کے دل میں ہے، ظاہراً تو اچھا لگ رہا ہے لیکن اندر اندر جو ہے وہ جو ہے اس بیماری میں مبتلا رہتا ہے، تو اندر سے وہ خالی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھا ہوگا بعض افراد کو بہت احتیاط کرتے ہیں کھانے میں پینے میں، وقت سے کھانا، یہ تمام چیزیں صحت مند بھی رہتے ہیں، لیکن معلوم یہ ہوا آج ایسے ملے گے نا کہ سب چیز صحیح تھا، صحت مند بھی تھے لیکن جو ہے کسی بڑے بڑے مرض میں مبتلا ہو گئے، یہ روحانی مریض تھا۔ آج جو ہے ایسے ہوتے ہیں کہ روحانی مریض ہوتا ہے یعنی دل کا مریض ہوتا ہے،
اس کا دل جو ہے وہ مردہ ہوتا ہے. تو جس طریقے سے جسمانی صحت کے لیے ہم جدوجہد کرتے ہیں, ورزش کرتے ہیں, صبح سویرے دوڑتے ہیں, بھاگتے ہیں, اتنا احتیاط کرتے ہیں, اسی طریقے سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو روحانی مرض ہے اسے بھی دور کرے. تو اس کے لیے جو ہے اقوال اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے کہ اس کی روشنی میں اگر انسان چل رہا ہے, عمل کر رہا ہے, تو پھر وہ انسان جو ہے اس دنیا میں بھی سعادت مند ہوگا, آخرت میں بھی سرفراز ہوگا. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اعظم الحدیث مبلغ حضور کتاب اللہ اور اللہ الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور آج دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کس طریقے سے بدبختیت ہے, ظلم ہے, اور جو ظلم کرتا ہے وہ مجرم ہے, اور وہ جو ہے جہنم میں جائے گا. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے وہ دوسروں پہ بھی ظلم کرتا ہے, اور اپنے پہ ظلم کرنا یہ گناہ کر رہا ہے, گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا, لہذا وہ جو ہے اپنے اوپر ظلم کر رہا. تو پیغمبر نے فرمایا کہ جو اپنے اوپر ظلم کرے گا وہ دوسروں پہ بھی ظلم کرے گا, اور جو بھی ظالم ہے وہ مجرم ہے, وہ جو ہے داخل جہنم ہوگا. پیغمبر اکرم کی حدیث کی روشنی میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت ایک شخص کو نامہ اعمال دیا جائے گا, اس میں جو ہے نیکیاں ہوں گی. اب جب دیکھے گا نیکیوں کو تو بہت خوش ہوگا, اپنی نیکیوں کو دیکھنے کے بعد بہت مسرور ہوگا, لیکن جو ہے اسی وقت ایک دردناک جو ہے واقعہ پیش آ جائے گا. خوش ہوگا وہاں دیکھیا, لیکن ایک مسلوب آئے گا, اور آنے کے بعد پروردگار سے یہ کہے گا پروردگار اس نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے. تو قدرت کی آواز آئے گی کہ تم نے اس پہ ظلم کیا ہے, لہذا اس کا بدلہ جو ہے لینا پڑے گا. وہ کہے گا پروردگار اس وقت تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, تب یہ حکم ہوگا کہ جو تمہاری نیکیاں ہیں وہ اس کے کھاتے میں چلی جائیں گی.
جو نیکیاں ہے وہ ادھر جو ہے منتقل ہو جائے گی۔ اب معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ظالم تھا اب یہ جو ہے واصل جہنم ہوگا۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام الدنیا فی بوار والآخرۃ فی دمار۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ دنیا میں دیکھیں ایک جو ہے بوار ہے اور ایک جو ہے دوار ہے، دو ہے۔ بوار کے معنی جو ہے وہ بھی ہے کہ ختم ہو جانا، ختم ہو جانا، اور آخرت میں دوار کے معنی میں بھی تقریباً یہی ہے، اس کو نابود ہو جانا تقریباً جو ہے ایک ہی معنی ہے، لیکن لغت کے اعتبار سے بوار کے جو معنی ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے مثلاً آپ شکر کو پانی میں ڈال دیجئے تو پھر شکر کا وجود ختم ہو جائے گا، اسی طریقے سے یعنی جو ظلم کرے گا تو اس کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں جو جنہوں نے ظلم کیا ہے، اگر ذکر بھی ہوتا ہے تو ظلم کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، جتنے بھی آپ دیکھ لیں آپ کے پیش نظر ہے، مثلا جو ہے جو بھی صدام ہو یا نمرود ہو یا صدام ہو، لیکن جنہوں نے دنیا میں ظلم نہیں کیا آپ دیکھیں جو زیارت پہ گئے ہوں آپ نے دیکھا ہوگا آیت اللہ العظمیٰ کوئی صاحب کی جو قبر ہے کتنے لوگ ہمیشہ جو ہے فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ آیت اللہ خومینی صاحب کے آپ دیکھ لیں کہ مزار پہ جو مزار ہے لوگ جاتے ہیں اپنے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، فاتحہ خوانی ہوتی ہے، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ جنہوں نے ظلم نہیں کیا اب آپ دیکھ لیں اب بھی وہ باقی ہے، لیکن جنہوں نے ظلم کیا وہی مثال کبھی شکل کے دیا تھا کہ پھر اس کا جو ہے وہ جو ختم ہو جائے گا۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ظلم کر رہا ہے اس کے قدم جو زمین پہ ہے تو اس کا قدم جو ہے جو دعا کرتے ہیں صراط المستقیم کرتے ہیں دعا، تو فرمایا کہ اگر ظلم کر رہا ہے اس کے قدم جو زمین پہ ہے تو اس صراط مستقیم پہ نہیں ہے، وہ راستے سے جو ہے وہ بھٹکا ہوا ہے، صحیح راستے پہ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز امام نے فرمایا کہ جو ظلم کرتا ہے تو پروردگار جو ہے نعمتوں کو سلب کر لیتا، تو غیر النعم جو میں پڑھتے ہیں نا تو یعنی گناہوں کی وجہ سے بدبختی میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو پروردگار جو ہے وہ کیا کرتا ہے اگر انسان جو ہے ظلم کر رہا ہے تو پھر اس کی وجہ سے نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں، گناہ کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ جو ظلم کر رہا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر اس طریقے اور خطبے میں 224 اگر آپ دیکھیں ہیں تو بہت سے اقوال مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر جو ہے کسی کو تھوڑی بہت قدرت مل جائے اسے ذہن پہ یہ رکھنا چاہیے کہ ہم سے بھی بڑی کوئی طاقت ہے، تھوڑی سی اگر طاقت مل گئی تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، اور جب یہ ذہن پہ ہوگا کہ وہ ذات ہے خدا کی ذات اللہ کی ذات، اگر یہ ذہن پہ ہوگا تو پھر انسان جو ہے وہ ظلم نہیں کرے گا۔ لیکن نگاہوں کے سامنے اگر جو ہے پروردگار نہیں ہوگا تو پھر وہ شخص جو ہے ظلم کرے گا، یعنی توحید شناخت نہیں ہوگا۔ مولا کائنات نے یہ فرمایا کہ ہم جو ہے کانٹوں پہ یعنی کانٹوں کا بستر ہو، امام نے فرمایا کہ ہم کانٹوں پہ سونا برداشت کر لیں گے، لیکن کسی پہ ظلم ہو یہ برداشت نہیں کر سکتے، یعنی امام نے فرما دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو مظالم ہے ظاہر سی بات، ایک کتاب ہے غر الحکمہ مولا کائنات کی، غر الحکمہ یا جو ہے غر الکلام، اس میں بہت جو ہے احادیث آپ دیکھیں گے تو مختصر مولا کائنات کے
حدیث ہے، اس میں ذکر ہے، تو اسی میں مولا کائنات نے فرمایا، مختصر ہے کہ انسان جو ہے اگر ظلم کرے تو اس کے لیے کیا ہے، تو اسی کے ذریعے اگر آپ غور کریں تو جو امام نے فرمایا کہ ہمیشہ جو ہے اگر توحید سامنے ہے، توحید شناس ہے، تو پھر کبھی ظلم نہیں کرے گا، اور اگر توحید شناس نہیں ہے یعنی عقیدہ درست نہیں ہے توحید کے سلسلے سے، تو پھر جو ہے وہ مظالم کرے گا۔ تو اب آپ دیکھیں ظلم جو ہے وہ حاکم بھی کر رہا ہے، ظلم جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ پوری دنیا کے حکومت ہے، وہ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ خاندان کے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی جو ہے ظلم کر رہے ہیں۔ لہذا جو ہے ہمیں چاہیے ان چیزوں کے غور کریں۔ دیکھیں مثلا جو ہے اگر بیوی ہے تو شوہر ظلم کر رہا ہے، ساس ظلم کر رہی ہے، بہو پہ ساس ظلم کر رہی ہے، پڑوسی پہ ظلم کر رہا ہے، بھائی پہ ظلم کر رہا ہے۔ لہذا جو ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے گھر ٹوٹنے سے محفوظ رکھیں۔ اب اگر جو ہے غور کریں تو بے شمار آپ کے ذہنوں میں مثالیں ہوگی، مثلا ساس جو ہے وہ بہو پہ ظلم کر رہی ہے، تھوڑا سا اشارہ کر دیں، آپ کے ذہن میں جو ہے بے شمار تمام چیزیں ہوں گی، لیکن صرف ایک اشارہ کہ مثلا بہو نے دال بنایا، اب اگر جو ہے دال میں نمک کم ہو، اب معلوم یہ ہوا کہ بہو جو ہے ساس جو ہے وہ کوس رہی ہے، بہو کو برا بھلا کہہ رہی ہے، ملامت کر رہی ہے، کہ یہ چیزیں جو ہے خدا سے قریب نہیں کرتی یہ چیزیں۔ آپ کو ساس کو یہ چاہیے کہ اگر دال میں نمک کم ہے تو خود اٹھے جائے اور جانے کے بعد ایک چٹکی نمک لے اور لائے، اور لانے کے بعد دال میں ڈالے کھا لے۔ تو اگر جو ہے اس کے برعکس ہے، خود جو ہے یعنی ساس کو جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ کچھ ایسے بھی افراد ہیں کہ جو کھا نہیں سکتے، نالیوں کے ذریعے جو ہے پائپ کے ذریعے غذا پہنچا ہے، شکر کا مقام ہے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے، ساس کو یہ سوچنا چاہیے کہ پروردگار نے ایسا دہن دیا ہے یہ روٹی کا لقمہ رکھ کر ہم چبا سکتے ہیں، لہذا جو ہے پروردگار کا شکر بجا لانا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ساس بہو پہ ظلم کر رہی ہے، اب بیوی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی تو اب جو ہے یہ تو پہلی چیز یہ ہے، اگر بیوی سے غلطی ہو جائے، چلیے مانا بیوی سے غلطی ہو گئی، تو اب جو ہے شوہر کو یہ چاہیے کہ محبت کی نگاہ سے دے، اسی طریقے سے دیکھیں جس طریقے سے برف یا اسکرین جو ہے یہ ٹھنڈی ہوتی ہے لیکن اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، تاثیر گرم ہے ٹھنڈا، اسی طریقے سے اسے جو ہے رنگا سے معلوم ہوا ہے کہ بہت جو ہے اندر سے گرم ہے، اندر سے گرم ہے لیکن تاثیر جو ہے ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ ایسے ماحول میں جو ہے یہ خیال رکھے کہ پگھلنے نہ پائے۔ تو یہ چیز ہے، معلوم ہوا کہ کبھی جو ہے شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے تو پڑوسی پہ ظلم کرتا ہے، معلوم یہ ہوا۔ بہت سی مثالیں آپ کے ذہن میں ہے، بس اپنے حساب سے ایک چھوٹا سا اشارہ کر دے کہ معلوم ہوا کہ اپنے گھر کا کوڑا جو ہے اس کے سامنے رکھ دیا، اس کے دروازے کے سامنے رکھ دیا۔ ارے جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے وہی چیز جو ہے پڑوسی کے لیے پسند نہیں کرنا چاہیے۔ یا بھائی پہ ظلم کر رہا ہے، مثلا معلوم یہ ہوا کہ بھائی نے کوئی شکایت کر دی تو اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ اسے معاف کر دے، اس لیے جو ہے حوصلہ اسے
ہمت طاقت ہونی چاہیے کہ اسے معاف کر دے. تو مختصر یہ ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں جو ہے صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهاجرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه وآله وعلى سيدنا نبي العالمين بدر خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المستوى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان مولانا صاحب الزمان عالم الدين الشرك والنفاق حاصل كل قبر استقامة صلوات الله وسلامه. اللهم اغفر بنا وعنده لا تغفل بنا مع نحن ولوجه محمد والمعصومين صلوات الله عليه اجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فقد ذكر ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. علیہ السلام کے صدقے میں انہیں محب اہل طائف اولاد رائے فرما. پروردگار جو کاروائے روزہ زبردان عالم آمد جواد علیہ السلام نالین پاک میں پاک کو صدقے ہوئے بہترین حلال رزق وعیا فرما. پروردگار محمد آل محمد میں صدقے ہوئے ہم سب کو حاسدین کے حسد سے منافقین کے نفاق کو ظالمین کے ظلم سے اشرار سے شر سے محفوظ فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو عبادات اور دیگر معاملات میں نفس اور روح کی آخری گہرائیوں تک تقوی عنایت فرما. پروردگار جس نے رسولان خاص و نشیان عدل کلام کی جان و مال و عزت و حق و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدس کی تحفظ فرما. جنت البقیع میں تعمیر ارباب معیا فرما.